الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم سورہ فیل اور سورہ قریش کے مطالعہ کریں گے۔ یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں، بلکہ یہ قرآن حکیم کا یہ جو آخری باب ہے جو کہ سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے، 29واں پارہ سے جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پورا کا پورا آخری باب اس کا ایک ہی واحد موضوع ہے، اور وہ ہے انذار آخرت۔ آخرت کے بارے میں خبردار کرنا، نیند کے ماتوں کو جگانا جو کہ سو رہے ہیں، آخرت سے بے خبر ہیں، ان کو ہوشیار کرنا، اور انتہائی زوردار انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوشیار کیا کہ وہ اس وقت کو یاد رکھو کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، اور پھر آخرت برپا ہوگی، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور فردن فردن حاضر ہوگے۔ اس دنیا میں تمہیں امتحان کے غرض سے بھیجا گیا ہے۔ جو اس دنیا میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ اس آخری اور ہمیشہ کی ابدی زندگی میں کامیاب ہو گیا، اور جو اس دنیا میں ناکام ہوا تو در حقیقت اس ابدی زندگی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو گیا۔ یہ در حقیقت اس پوری کی پوری صورت کا پوری کی پوری گروپ کا پوری کی پوری باب کا موضوع جو کہ سورہ ملک سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام سورہ ولسر ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں بیان کر دیا، یعنی ساری باتوں کا لب و لباب یوں بیان کر دیا۔ پہلے تفصیل سے کچھ باتیں بیان ہوئی، آخرت کا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے، جنت کے احوال بیان کیے، جہنم کے احوال بیان کیے، قیامت کا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد پھر دو ٹوک انداز سے بیان کر دیا کہ تم جانتے ہو وہ کامیاب کون ہے؟ جان لو کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، ناکام ہیں، سوائے وہ لوگ جو کہ یہ 4 کام کرتے ہیں، بس وہی ہیں جو کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اس 4 کام کو اپنا مطمئن نظر بنا لو، اور اس 4 کام پر کاربند ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، یعنی جس چیز پر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں اس پر ایمان لاؤ باقاعدہ، یعنی ایمان لانے کی اس کے اندر تلقین ہے کہ وہ آمنو، وہ جو کہ ایمان لائے، وہ نہیں کہ وہ جو کہ اہل ایمان گھرانے میں محض پیدا ہو گئے، بلکہ ایمان لانے کا تذکرہ قرآن حکیم کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یعنی اس سے مراد در حقیقت یہی ہوا کہ وہ جو کہ باقاعدہ شعوری طور پر ایمان کو جنہوں نے قبول کیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ اے وہ لوگوں جو اہل ایمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اے وہ لوگوں جن کو ایمان کی توفیق نصیب ہو گئی، اے وہ لوگوں جو مسلمان ہو گئے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان کے لیے یہ کامیابی ہے۔ تو الذین آمنو، وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی باقاعدہ شعور کے ساتھ پھر ان حقائق کی انہوں نے تصدیق کی۔ یعنی جیسے کہ ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، اور جو لوگ ایمان کی تصدیق کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان لے کر آئے، تو لہٰذا یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ محض اہل ایمان گھرانے میں پیدا ہو جانا ایمان لانا نہیں، بلکہ باقاعدہ شعور کے ساتھ ایمان لے کر آؤ اور ان حقائق کی تصدیق کرو جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ ایمان ہے۔ دوسری بات، نجات کی شرط عمل صالح، کہ پھر اس ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرو، اور تیسری بات اس نجات کے شرط کے تحت کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور حق کی تلقین کرو، اور چوتھی بات کہ اس پر جمے رہنے کی، اس پر ڈٹے رہنے کی، اس پر استقامت سے قائم رہنے کی تلقین کرو، جس کو کہ صبر کہا جاتا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں، یعنی لب و لباب کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پورے موضوع میں بیان کر دیا سورہ والعصر میں۔ اور پھر اس انذار آخرت کی آخری صورت تھی سورہ ھمزہ، ویل لکل ھمزۃ لمزہ، جو کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا، اور جو کہ اس موضوع کی آخری صورت تھی۔ اب سورہ فیل سے جو آخری 10 صورتیں ہیں، اس کے اندر اب انذار آخرت کا موضوع ختم ہو گیا۔ انذار آخرت اس کے اندر اب اس کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اب اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مخاطب کر ان کو سرزمین عرب میں غلبے کی بشارت دے رہے ہیں، اور بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں جو دین دیا جا رہا ہے وہ دین تمہارا غالب ہو جائے گا، اور آپ بھی اور آپ کے ماننے والے بھی اب اس سرزمین عرب میں غالب ہو کے رہیں گے۔ اگرچہ یہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں،
یہ لوگ آپ کی بات کو مان کے نہیں دے رہے، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اگرچہ آپ تعداد میں بہت قلیل ہیں، لیکن یہ میرا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ رسولوں کو جس علاقے میں بھی بھیجتے ہیں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ لازماً غلبہ عطا کرتے ہیں۔ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرَسُولِي، اس بات کو بیان کیا سورہ مجادلہ میں کہ لازماً میں اور میرا رسول تو غالب ہو کر رہیں گے، وہ غالب ہونے کے لیے آتے ہیں۔ تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ بشارت دی جا رہی ہے ان آخری 10 صورتوں میں کہ آپ کو غلبہ نصیب ہونے والا ہے۔ اس غلبے کی تمہید در حقیقت یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، سب سے پہلے تو آپ کو اس پر غلبہ نصیب ہوگا، یہ اب آپ کا ہوگا۔ اس کے متولی اب یہ قریش نہیں ہو سکتے جنہوں نے شرک کو اپنا دین بنا لیا ہے، جو کہ حق کا انکار کر رہے ہیں، جنہوں نے کفر کا اقرار کر لیا ہے، در حقیقت نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ کے مخالفت پر یعنی حق کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں، حق کی پرزور مخالفت کر رہے ہیں۔ تو لہذا اب یہ اس بات کے حقدار نہیں ہے کہ یہ اس بیت اللہ اور اللہ تعالیٰ کے آخری گھر کے متولی بنے، لہذا ان سے تولیت چھین لی جائے گی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی تولیت دے دی جائے گی۔ شروع کے 4 صورتوں میں تو اس بات کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر 5ویں صورت سورہ کافرون، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان برات کا حکم دیا۔ پھر 6ٹھی صورت سورہ نصر، آپ کے غلبے کی پیشن گوئی کر دی گئی کہ آپ کو غلبہ نصیب ہوگا اور لوگ فوج در فوج آپ کے اس دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اس کی اگلی صورت 7ویں صورت سورہ لہب میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ جو آپ کا بدترین دشمن ہے وہ اس کا بدترین انجام ہوگا، ابو لہب۔ اور پھر اس کے بعد پھر آخری صورت 8ویں صورت جو ہے اس اعتبار سے، اور قرآن حکیم کی بھی مضامین کے اعتبار سے آخری صورت سورہ اخلاص، اس کے اندر بیان کر دیا گیا کہ آپ کے غلبے سے در حقیقت مراد کیا ہے، توحید کا غلبہ ہوگا اور توحید کا جھنڈا گڑ جائے گا۔ لہذا توحید کے بارے میں ایک انتہائی جامع صورت سورہ اخلاص پر قرآن حکیم کے مضامین کا پھر اختتام ہوا، اور پھر آخری 2 صورت سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دعائیہ صورت ہے جو کہ قرآن حکیم کا ایک طرح سے تتمہ اور ضمیمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی۔ تو یہ اصل میں 10 صورتوں کا اجمالی جائزہ ہے۔ اب آئیے یہ پہلی 2 صورتوں کا ہم مطالعہ کریں، یعنی سورہ فیل اور سورہ قریش، جس کا اصل موضوع در حقیقت اس خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کرنا، کہ جس کے اس وقت اے قریش تم متولی ہوئے ہو اور جس سے تم بھرپور فائدہ حاصل کر رہے ہو معاشی طور پر بھی، اس کی وجہ سے تمہارا روب ہے، تمہارا دبدبہ ہے پورے جزیرہ نماء عرب میں، اور تمہیں ایک معاشی استحکام حاصل ہوا ہے، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اس گھر کے رب کی بندگی نہیں کر رہے۔ لہذا سورہ قریش میں اس بات کو بیان بھی کیا گیا کہ لہذا بندگی اختیار کرو اپنے گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی۔ تو یہ سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں آپس میں جوڑا بھی ہے، مضامین میں انتہائی مناسبت بھی ہے، اس لیے میں نے ان دونوں صورتوں کا ایک ساتھ مطالعے کا جو ہے واجہ ارادہ کیا۔ سورہ فیل میں سب سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ ہے، وہ جو ہاتھی والے آئے تھے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کی، اس بیت اللہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس کی طرف اس سورہ فیل میں اشارہ کیا گیا کہ ذرا دیکھو اس بیت اللہ کی عظمت کو، کہ وہ بیت اللہ جس نے تمہیں اس سرزمین میں ڈھارس دی ہے، جس نے تمہیں اس سرزمین میں اسٹیبلشمنٹ عطا کی ہے، تمہیں استحکام عطا کیا ہے اس سرزمین میں، یہ اس بیت اللہ کی وجہ سے اس بیت اللہ کی ہم نے دیکھو کس طریقے سے حفاظت کی، اگر ہم حفاظت نہ کرتے تو شاید یہ بیت اللہ اب ڈھا جاتا، یہ منہدم ہو جاتا۔ تو یہ وہ ابرہہ کا لشکر جو کہ 60,000 کی تعداد میں ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا، بلکہ یمن کا گورنر تھا، بادشاہ تو اس وقت حبشہ کی تھی، یعنی بادشاہ اس وقت نجاشی کہلاتے تھے، یعنی حبشہ کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا نام نجاشی ہوتا ہے، جیسے مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے تو ویسے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کہلاتے تھے۔ اور اس وقت کے نجاشی نے پھر اس کو گورنر بنایا تھا ابرہہ کو یمن کا۔ یمن کی تاریخ کے بارے میں بھی اچھی طرح تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ یہاں پر یمن جو ہے اس کی تاریخ بڑی قدیم ہے، 2500 قبل مسیح کی یہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے، یعنی اس وقت سے اس کی تاریخ ہمیں ملتی ہے 2500 قبل مسیح سے، اور اس وقت سے یہ تہذیب و تمدن کا یہ گہوارہ رہا ہے یمن، جس کا کہ تذکرہ سورہ سبا میں بھی آتا ہے۔ اور جب قوم سبا اس کے اندر آباد تھی، اور اس کے اندر پھر جو اس کی جو ملکہ تھی بلقیس، جس کا کہ تذکرہ پھر سورہ نمل میں آتا ہے، کہ جس کو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کے تخت کو اپنے پاس لے کر آ گئے تھے، اور وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آ گئی تھی زیر نگی بن کر۔
وہ اس کے عروج، اس قوم کے عروج کا دور تھا. انہوں نے در حقیقت زراعت میں بڑی ترقی کی تھی اور بہت اچھے ان کے باغات تھے. ایگریکلچر ان کے زمانے میں عروج پر تھا. انہوں نے اصل میں ایک ڈیم بنایا تھا، بند بنایا تھا، جس کو سد معارف کہتے ہیں، جس کے تحت ایگریکلچر پر بڑا مضبوط انہوں نے قوت حاصل کی تھی. اور ساتھ ساتھ ان کی جو بندرگاہ تھی یمن کی، وہ ان کی تجارت کا ایک مرکز بھی بن گیا. یعنی جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ تھے، یورپ سے جو تجارتی قافلے اور تجارت جو ہوتی تھی وہ اسی بندرگاہ کے ذریعے سے ہوتی تھی. تو جس کی بنا پر ان کو ان کی بڑی حیثیت ہو گئی تھی. یعنی ایگریکلچر ایج تھا، وہ ایگریکلچر میں وہ انتہائی خود کفیل ہو گئے تھے. اس ڈیم بنانے کی وجہ سے زراعت خوب تھی، جو قرآن کی بیان کرتا ہے جنتان عن یمین و عن شمال، سورہ سبا میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ باغات ہیں ان کے دائیں طرف بھی، ان کے بائیں طرف بھی. لیکن انہوں نے وہ ناشکری کی روش اختیار کی، جس پر پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا. یعنی پھر سن 450 عیسوی میں یا 451 عیسوی میں پھر یہ بند ٹوٹا ہے، یہ سد معارف، یہ ڈیم جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اور پھر ان پر زبردست قسم کا وہ سیلاب آیا. پوری ان کی زراعت جو ہے وہ ضائع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اشارتاً سورہ سبا میں بیان بھی کیا. یعنی یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ان کی ناشکری کے آگے، جو وہ ناشکری کی روش انہوں نے اختیار کی اور شرک کو انہوں نے اختیار کیا. اس طریقے سے ان کی زراعت بھی تباہ برباد ہو گئی اور وہ وہاں سے چھوڑ کر بھاگ بھی گئے یمن کے علاقے کو، اور وہاں سے وہ تتر بتر ہو گئے یہ سارے کے سارے. لیکن اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا سن 450 عیسوی کا. اس کے بعد پھر یہ جمع ہونا شروع ہوئے یہاں پر، اور تقریباً سن 543 عیسوی میں پھر جب یہ ابرہا یہ گورنر بنا ہے، یعنی حبشہ نے پھر اس کے یہاں پر حملہ کیا اور اس یمن پر قبضہ کر لیا حبشیوں نے، یعنی نجاشی نے. تو نجاشی نے ابرہا کو یہاں کا گورنر بنا کر بنایا یمن کا. اس نے پھر بڑی محنت سے یہ سد معارف کو تعمیر بھی کیا، ڈیم دوبارہ اس نے تعمیر کر لیا. اور پھر اب اس نے یہ ارادہ کیا کہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ بھی حاصل کر لیں. لیکن اس کے بعد اس دوران ہوا یہ کہ سن 450 یا 51 عیسوی میں تو یہ بند ان کا ٹوٹا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے 571 عیسوی کی، تقریباً 120 سال پہلے یہ ان کا بند ٹوٹا تھا، جس کے اندر ان کی یہ تباہی ہوئی. تقریباً سن 400 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں ہے قصی ابن کلاب. انہوں نے کیا کیا کہ تمام جو بنی اسماعیل کے قبائل تھے، بنی اسماعیل کے قبائل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنی اسماعیل کو اس علاقے کے اندر رکھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اسماعیل علیہ السلام کو. اس کے بعد پھر یہ قبائل یہاں سے پھر چھوڑ کر جانے بھی لگ گئے، کچھ معاشی مجبوریوں کی وجہ سے بھی، کچھ دیگر اور معاملات کی وجہ سے بھی. پھر یہ قبائل ادھر ادھر کچھ تتر بتر ہو گئے. قصی ابن کلاب جو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے شاید 5ویں پشت میں آتے ہیں یا 6ٹھی پشت میں. یعنی آپ کے والد صاحب ہیں عبداللہ کے والد صاحب عبد المطلب، ان کے والد ہیں ہاشم، ان کے والد ہیں عبد المناف، اور ان کے والد ہیں قصی ابن کلاب. انہوں نے تمام بنی اسماعیل کے قبائل کو پھر جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کے سب مکے میں آئیں، یہاں پر رہیں، اور یہاں سے ہم اپنی تجارت کا بھی عمل کریں، اور یہاں پر یہ ہم حج کے نظام کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اپنی ایک حیثیت کو بنائیں. لہٰذا تمام کے تمام قبائل، اکثر قبائل جو ہے جمع ہوئے، اسی لیے ان کو المجمع بھی کہا جاتا ہے. المجمع بیان کیا جاتا ہے کہ جو المجمع کا علاقہ جو ریاض سے آگے ایک ملتا ہے، یہ شاید انہی کے نام پر رکھا گیا. ان کو جو مشہور کیا گیا لقب سے المجمع، اس لیے انہوں نے سب جمع کیا، سب لوگوں کو جمع کیا. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے تو عبد مناف تھے، اور ان کے بیٹے جو ہاشم تھے یہ بڑے تجارتی مائنڈ تھے، بہت بزنس مائنڈ تھا ان کا. انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ جو بند ٹوٹ گیا ہے وہاں کا یمن کا، تو یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہے یہ ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں. لہٰذا یہ جو ہاشم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، یعنی وہ سمجھ لیں دادا ہیں عبد المطلب اور ان کے پردادا ہیں ہاشم، جس کی وجہ سے آپ بنو ہاشم کہلاتے ہیں. یہ اور پھر ان کے اور باقی 2-3 بھائی، انہوں نے بڑے بڑے لمبے سفر کیے اور اس تجارت کے راستے کو حاصل کیا، لوگوں سے تجارتی معاہدے کیے، اور یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے وہ حاصل کر لیا. یہاں سے پھر اب وہ تجارت کرنے لگ گئے. ان کی تجارت اس اعتبار سے بھی کامیاب ہو گئی کہ یہاں پر جو لوگ آتے تھے مکے میں، وہ عبادت کرنے کے لیے آتے تھے، حج کرنے کے لیے. ہر سال حج کی عبادت چونکہ جاری ہو چکی تھی،
یہ ان کے بہت اچھے میزبان ثابت ہوتے تھے، ان کی میزبانی بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کے یہ متولی بھی تھے. تو لہٰذا اب یہ تجارت کے جو قافلے جا رہے ہوتے تھے ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، ورنہ یہ وہ زمانہ تھا جو کہ لوٹ مار کا زمانہ تھا، جو ہر قافلے جو ہے وہ لوٹ لیے جاتے تھے. یا یہ ہے کہ وہ قافلہ اگر کہیں سے گزر رہا ہے تو وہاں کے سرداروں کو بھاری بھاری رشوت دینا پڑتا تھا کہ ہمیں دیکھو لوٹا نہ جائے، ہمیں یہاں سے گزرنے دیا جائے. لیکن ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ تجارت میں اس اعتبار سے بھی کامیاب ہو گئے کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، تمام لوگوں کو اس کا حج کرنے کے لیے آنا ہی ہوتا تھا. یہ ان کی بڑی خدمت بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ بہترین مہمان نوازی کا سلوک بھی کرتے تھے. تو جس کی بنا پر ان کے تجارتی قافلوں کو کوئی روکتا نہیں تھا. تو اس تجارت پر انہوں نے ایک طرح سے قبضہ کر لیا، یعنی وہ تجارت جو کہ یمن کی تجارت تھی، یمنیوں جو کہ یمن کے ہاتھ میں تھی کسی زمانے میں، تو یہ اب ان کے ہاتھ میں آ گئی. یعنی یہ معاملہ ہوا تقریباً، یعنی جو ہاشم تھے ان کے پیدائش ہے تقریباً 464 کی، 464 کی. تو یعنی یہ کام انہوں نے کوئی اپنے 30 سال 40 سال کے بعد 490 95 میں کیا ہوگا کہ اس تجارت پر انہوں نے اس تجارت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور قریش پھر اس تجارت پر قابض ہو گئے. اس طرح سے قریش انتہائی مطمول ہو گئے، دولت مند ہو گئے. وہ دو ہی صرف تجارتیں کیا کرتے تھے، ایک سردیوں کا سفر اور ایک گرمیوں کا سفر جو کہ سورہ قریش میں آئے گا، اور بس یہی ان کے لیے کافی ہوتا تھا. انتہائی پھر یہ دولت مند ہو گئے. اور اس کی سبب کیا بنا؟ یہی خانہ کعبہ. اس کے بعد پھر جیسے میں نے بتایا کہ 543 عیسوی میں یہ ابرہہ نے یہ اس بند کو، اس ڈیم کو تعمیر کیا، سد معارف کو. اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا وہاں کلیسا بنایا. یہ عیسائی تھا، بڑا متعصب عیسائی تھا. اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہے اس پر یہ عربوں کا قبضہ ہے، اس پر کیوں نہ ہم قبضہ کر لیں. عربوں کا جو قبضہ ہے وہ اس وجہ سے ہے، وہ بیت اللہ کی وجہ سے ہے. تو لہٰذا اس نے اس کے مقابل میں ایک کلیسا بنایا اپنے یہاں، اپنے علاقے میں، یمن میں. اور لوگوں کو کہا کہ تمہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے آنا چاہیے، تم سب کے سب اس کی عبادت کے لیے آؤ. لیکن ظاہر ہے اس پر لوگوں کو توجہ حاصل نہیں ہوئی، لوگ اس کی عبادت کے لیے نہیں آتے تھے. جو خانہ کعبہ کی جو حیثیت تھی اس جزیرہ نما عرب میں، وہ اس کے کلیسے کی حیثیت نہیں ہو سکی. لہٰذا اس کے بعد پھر بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس نے لوگوں کو اس کی دعوت دی تھی تو شاید عرب کے کچھ نوجوان اس غصے میں آ کر وہاں گئے اور وہاں جا کر گندگی کچھ پھیلا دی، کچھ رفع حاجت کر لیا، یا یہ ہے کہ اس کلیسا کو آگ لگانے کی کوشش کی. یا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس ابرہہ نے خود یہ ساری گندگیاں بھی کی اور جو ہے یہ کلیسا کو آگ بھی لگانے کی کوشش کی، اور الزام لگا دیا کہ عرب کے نوجوانوں نے کیا. تو جب عرب کے نوجوانوں نے میرے اس عبادت خانے کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو لہٰذا میں بھی اب اس کا بدلہ لوں گا اور خانہ کعبہ کو منہدم کروں گا. اس کی وجہ سے پھر اس کے لیے پھر اس نے تیاری کی کہ میں اب خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، اس کو ڈھانے کے لیے اب میں آ رہا ہوں ایک قافلے کے ساتھ. 60,000 کا قافلہ اس نے تیار کیا. یعنی اتنی بڑی تعداد جو کہ مکے کے والوں کی بھی نہیں تھی. اور ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، یعنی ہاتھی جو کہ اس زمانے میں ہاتھی بڑے نایاب ہوتے تھے، ان کے لشکر کے ساتھ وہ آیا. 60,000 کا لشکر لے کر مکے کی جانب وہ روانہ ہوا کہ میں آج خانہ کعبہ کو، مکے کو منہدم کرنے جا رہا ہوں. یمن سے جو ہے وہ روانہ ہوا. راستے میں کئی اور قبائل بھی ان کو ٹکرائے، اور لیکن یہ ہے کہ وہ سب کمزور پڑ گئے. لوگوں نے ان کو منع بھی کرنے کی کوشش کی لیکن سارے کے سارے قبائل بھی کمزور پڑ گئے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن بہرحال وہ اس ارادے سے جو ہے وہ چل پڑا، اور یہ وادی محصر کہلاتا ہے، وہاں پر آ کر پھر اس نے قیام کیا. ہوتے ہوتے پھر وہ طائف کے قریب آیا. وہاں پر طائف کے لوگوں سے جو ہے اس نے پناہ مانگی، ان سے کچھ مدد حاصل کی. اور پھر وہاں پر ایک شخص تھا ابو رغال، جس نے اس کا راستہ بتایا مکے کا، کیونکہ اس کو مکے کا راستہ بھی نہیں معلوم تھا. جو کہ بعد میں جب اس کی موت واقع ہوئی، جب وہ مرا، وہ ابو رغال، تو لوگ جو ہے عرب کے لوگ اس کے قبر پر جو ہے وہ کنکریاں مارتے تھے، اس پر لعنت بھیجتے تھے، اس لیے کہ اس نے جو ہے اس کو راستہ بتایا تھا. پھر یہ وہاں سے جب چل کر وادی محصر پر پہنچا تو وہاں اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا، جو کہ مزدلفہ اور منی کے درمیان ہے یہ وادی. اور قریش کے لوگوں کو انفارم کر دیا کہ ہم خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو ڈھانے آئے ہیں، تم سے کوئی مقابلہ کرنے نہیں آئے، اب تم الگ ہو جاؤ، اگر تم مقابلہ کرو گے تو مارے جاؤ گے. یعنی ظاہر سی بات ہے پھر ہم تم سے بھی لڑیں گے، لیکن ہمارا مقصد تم سے لڑنا نہیں، ہمارا مقصد صرف خانہ کعبہ کو منہدم کرنا ہے. اس کا مقصد جیسے کہ یہی تھا کہ تاکہ وہ اس تجارت پر بھی قبضہ کر لے. اور اس نے بہانہ یہ بنایا تھا کہ چونکہ ہمارے کلیسا کے ساتھ ان لوگوں نے یہ حرکت کی، لہٰذا ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. قریش نے تو یہ سمجھ لیا، اور عرب کے ان قبائل نے بھی سمجھ لیا کہ ان کا مقابلہ تو ناممکن ہے. قریش نے پھر دعا صرف کی اللہ تعالیٰ سے، یعنی ان کے جو قدیم کتابوں میں اشعار بھی ملتے ہیں وہ یہی ملتے ہیں
کہ انہوں نے صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے مدد مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس کام میں ہماری مدد کر سکتا ہے. یعنی اب وہ اپنے معبودان باطل کو بھول گئے قریش کے لوگ. کیا اس نے، اور اس وقت خانہ کعبہ کے متولی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یہی عبد المطلب تھے. تو یہ آئے، انہوں نے یہ کیا کہ وہاں اس علاقے کے لوگوں کے کچھ چیزیں بھی قبضہ کر لیتے تھے، ان کو لوٹ لیتے تھے. جیسے کوئی فوجی کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو اسی طرح سے ارد گرد کی چیزوں کو لوٹتے تھے. تو کئی لوگوں کے چیزیں انہوں نے قبضے کیے. ان کے بھی 200 اونٹ عبد المطلب کے اس نے جو ہے وہ لوٹ لیا اور اپنے پاس رکھ لیا. اچھا، پھر یہ آئے عبد المطلب، وہ یہ سمجھا ابرہہ کہ شاید یہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا یہ ان سے ملنے کے لیے آیا. بڑے وجیح شخصیت تھے، بڑا متاثر بھی ہوا. عبد المطلب بڑے لمبے تڑنگے اور بڑے باروب شخصیت تھے. تو پوچھا اس نے کس لیے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو، کیا بات کیا ہے. عبد المطلب نے کہا کہ یہ ہمارے 200 اونٹ ہیں، یہ آپ لوگوں نے چھین لیے ہیں مجھ سے، قبضہ کر لیے، یہ مجھے واپس کر دیں. اس کو بڑی حیرت ہوئی اور اس نے بڑا جو ہے وہ کہا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے ہم تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے شاید ابھی سلسلے میں آپ کوئی مجھ سے مذاکرات کرنے آئے ہیں اور آپ صرف اپنے 200 اونٹ مانگنے کے لیے آئے. تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ یہ 200 اونٹ تو میرے ہیں، یہ آپ مجھے دے دیں، اس لیے میں اس کے لیے آیا ہوں. یہ بیت اللہ، یہ خانہ کعبہ جس کا ہے وہ اس کی خود ہی حفاظت کرے گا. بہرحال پھر اس نے جب یہ ارادہ کیا محرم کے مہینے میں سن 571 عیسوی میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یعنی 571 عیسوی کے ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہ محرم کے مہینے میں یہ اس کو ڈھانے کے لیے آیا. یعنی 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی لیے اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیدائش کا سال کہلاتا ہے. پھر جب اس نے ڈھانے کا ارادہ کیا تو جس ہاتھی پہ تھا، جو کہ ہاتھی کا نام محمود کہلاتا ہے، وہ اب چل کے نہیں دے رہا تھا، آگے بڑھ کر ہی نہیں دے رہا، انتہائی اس کو وہ کچوکے لگا رہا ہے، اس کو زخمی بھی کیا، لیکن وہ مکے کی طرف نہیں جا رہا. جو ہی وہ ہاتھی کو پیچھے کی طرف موڑتا تھا تو پھر تو وہ ہاتھی جو ہے وہ آگے چلا جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ پیچھے کی طرف تو جا رہا تھا لیکن آگے کی طرف نہیں جا رہا تھا. یعنی اب یہ قافلہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا تھا مکے کی جانب. ابھی یہ وادی محشری میں تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ پھر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، جن کے کی چونچوں کے اندر وہ کنکریاں تھی سنگ گل کی، جس کا تذکرہ اب یہاں پر آ رہا ہے اس صورت میں، اور جس سے پھر یہ پورا کا پورا لشکر تباہ برباد ہو گیا اور پھر یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور سب کے سب وہیں بھوس بن کے رہ گئے. اس کا تذکرہ آتا ہے اس سورہ فیل پر. اب آئیے اس پس منظر کے بعد ہم اس سورہ فیل کا صرف ترجمہ ہی کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا؟ یہاں پر کوئی تفصیل نہیں بیان کی، تفصیل تو میں نے آپ کو خود تاریخی کی روشنی میں آپ کو بیان کیا، اور تفصیل بیان کرنے کی اس لیے کوئی ضرورت قرآن حکیم میں نہیں تھی، اس لیے کہ عرب کا بچہ اس واقعے سے واقف تھا کہ یہ ایک ایسا عظیم الشان واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کی مدد کی ایک خاص موجزانہ طریقے سے کہ پرندوں کو بھیجا. اس بات کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ یعنی آپ نے دیکھا نہیں سے کیا مراد کہ آپ نے غور نہیں کیا. اور یہاں پر آپ واحد کے صیغے میں اگرچہ خطاب کیا جا رہا ہے لیکن تمام لوگوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ذرا سارے کے سارے لوگ اس بات پر غور کریں، دیکھیں انہوں نے غور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو کیا اس نے کر نہیں دیا ان کی تمام چالوں کو بالکل ناکارہ، ناکام کر دیا، تمام چالیں بالکل بیکار کر دی، اکارت کر دی. یعنی یہ اس کی ایک تو چال تھی کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، اور کئی اصل میں کہتے ہیں خفیہ چال کو. اس کی خفیہ کی چال کیا تھی کہ اس کے تحت درجت وہ اس تجارت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا، یہ معاشی مسئلہ کو جو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے اس کی اس خفیہ چال کو بھی ہم نے بالکل اکارت کر کے رکھ دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان پر بھیجا پرندے. ابابیل یعنی جھنڈ کے جھنڈ. ابابیل اردو میں ایک پرندے کو بھی کہا جاتا ہے، یہ اردو میں کہا جاتا ہے، عربی میں نہیں کہا جاتا. لیکن یہاں پر ابابیل سے مراد وہ ابابیل پرندہ نہیں ہے، بلکہ ابابیل سے مراد ہے جھنڈ کے جھنڈ، گروہ در گروہ. جب کوئی گروہ در گروہ جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں اس کو اصل میں ابابیل کہتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اور پھر اس طرح سے ہم نے ان پر بھیجا
یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے، وہ پرندے ان کے پاس آئے، ترمیہم، کیا کر رہے تھے وہ؟ ترمیہم، وہ رمی کر رہے تھے، پھینک رہے تھے ان پر، بحجارۃ من سجیل، پتھر سنگ گل کے۔ سجیل، سجیل اصل میں فارسی لفظ کا معرب ہے سنگ، سنگ یعنی پتھر، گل مٹی، اسی سے یہ سجیل بنا۔ عربی میں چونکہ ظاہر بات ہے گاف نہیں ہوتا تو وہ جی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ترمیم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر پتھر بھیج رہے تھے، پتھر ان کو مار رہے تھے سنگ گل کے۔ یہ کون؟ یہ جو اپنی چونچوں میں پتھر لے کر آ رہے تھے اور اپنے پنجوں میں پتھر لے کر آ رہے تھے، اس طرح سے پتھر ان پر پھینکے، اور وہ پتھر ان پر ایسے بلٹ کا کام کیا کہ جس پر پڑتا تھا اس کے جسم پر ایسی زبردست قسم کی کھجلی لاحق ہو جاتی تھی۔ بعض روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ چیچک کا مرض ہو جاتا تھا اور اس کا جسم اسی وقت گلنا سڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ اسی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فجعلہم کعصف ماکول، پھر ہم نے اس کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس، جیسے کوئی جانور کھانا کھا کر چھوڑ دیتا ہے بھوسا، تو بالکل ان کا معاملہ ایسا ہو گیا جس پر یہ پتھر پڑتا تھا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے ہیں 7,000 کے لوگ، کچھ لوگ تو وہیں مر گئے، وہیں ڈھیر ہو گئے، وہیں پر وہ کھائے ہوئے بھس کے مانند ہو گئے۔ اب لوگ اپنے یہ 60,000 کا جو لشکر ہے اپنے یمن کی طرف بھاگنے کی کوشش کی اور راستے میں مرتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ ابرہہ جو ہے وہ یمن پہنچ گیا اور یمن میں جا کے مرا، تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے کہ یہ دیکھو بڑے تنتناتے ہوئے بڑے شان سے گیا تھا اور اس کا یہ کیا معاملہ ہوا کہ یہاں پر یمن میں آ کے جو ہے وہ یہ مر گیا۔ تو یہ ہے سورہ فیل، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ پھر اگلی صورت میں حقیقت پھر اب اللہ تعالیٰ جو دعوت دے رہے ہیں قریش کو وہ بیان کر رہا ہے اگلی صورت میں، اسی لیے دونوں صورتیں آپس میں بڑی مربوط ہیں اور آپس میں ایک جوڑا ہے۔ لہٰذا اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش، قریش کے مانوس ہو جانے کے بسبب، قریش چونکہ مانوس ہو گئے کس چیز لیے؟ ایلافہم، مانوس ہوئے رحلت الشتاء والصیف، گرمی اور سردیوں کے سفر سے وہ مانوس ہو گئے۔ یعنی ایک گرمی کا سفر، وہ اپنا تجارتی سفر، ایک بزنس ٹرپ وہ گرمی میں کرتے تھے شام کی طرف، وہ چونکہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اور ایک سردی کا سفر وہ یمن کی طرف کرتے تھے، یہ تھوڑا یہ گرم کا علاقہ تھا، یہ ان کا تجارتی سفر تھا۔ یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جس کو ہم نے کہا یہ ان کے ہاتھ میں ہو گئی تھی اور اس سے وہ مانوس ہو گئے تھے، یعنی مانوس اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے وہ آشنا ہو گئے تھے اور یہ ان کے لیے کافی تھا۔ یعنی وہ صرف ایک ٹرپ بزنس ٹرپ سردی میں لگاتے تھے، ایک بزنس ٹرپ گرمیوں میں لگاتے تھے، یہ ان کے پورے سال کے لیے کافی ہوتا تھا۔ باقی پوری سال وہ شاعری کر رہے ہوتے تھے، یا یہ ہے کہ ان کے جو برے لوگ تھے وہ شراب اور جوئے میں مبتلا ہوتے تھے، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ اس طرح سے وہ شراب پیتے تھے سردیوں میں اور پھر وہ گوشت جو ہے وہ غریبوں مسکینوں میں بانٹتے تھے اور سمجھتے تھے یہ بہت نیکی کا کام ہے۔ کچھ اور سخاوت کے وہ کام کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، کچھ ان کے اچھے بھی کام تھے، یہ ساری بات تھی۔ لیکن بیان کیا جا رہا ہے کہ بس صرف سال میں یہ 2 بزنس ٹرپ لگانا ان کے لیے پورے سال بھر کے لیے کفایت کرتا تھا، پورے سال بھر کے لیے ان کے لیے روزی کا معاملہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قریش چونکہ مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو پس چاہیے کہ اب وہ یہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی اب جو ہے وہ عبادت کریں، ان کو یہ چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس گھر کی وجہ سے در حقیقت ان کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ ان کے قافلوں کو بھی کوئی نہیں لوٹتا، وہ بڑے آسانی سے گرمیوں کا بھی سفر کر رہے ہیں اور سردیوں کا بھی سفر کر رہے ہیں، تجارتی سفر کر رہے ہیں، بڑے آسانی سے جو ہے وہ اس قدر وہ دولت مند ہو رہے ہیں، ان کی معاشی حالات جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے۔ اس کا سبب کیا بنا ہے؟ یہ گھر بنا ہے، اور اس گھر کو انہوں نے شرک کا اڈا بنا رکھا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعوت دے رہے ہیں کہ اسی گھر کے رب کی بندگی اختیار کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لب الوقت کے طور پر یہ دعوت دی کہ ان کو چاہیے کہ پھر اس گھر کے رب کی بندگی کریں، الذی اطعمہم من جوع، اس رب کی کہ جو کہ جس نے کہ ان کو کھانا کھلایا بھوک میں۔ یعنی یہ وادی غیر ذی زر تھی، یہ علاقہ، اس کے اندر یہ بنجر علاقہ تھا، اس کے اندر کوئی زراعت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حج کی برکت کی وجہ سے طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے پھل اور ہر طرح کے
انواع اقسام کی غذائیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پرووائڈ کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسی گھر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا, وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور ان کو امن دیا خوف میں. خوف یعنی ہر جگہ خوف تھا. پورے عرب میں یہی لوٹ مار, ڈاکہ زنی, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی, یہ معاملہ پورے عرب میں جو ہے یہ چھایا ہوا تھا. لیکن اس بے امنی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو امن پرووائڈ کیا, ان کو امن سے نوازا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اس کی وجہ یہ تھی کہ در حقیقت یہ اس خانہ کعبہ کے متولی تھے, اس لیے ان کے ساتھ ان کو کوئی غضب نہیں پہنچاتا تھا, ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ پھر ان کو بھی چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی اختیار کریں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی بندگی اختیار کریں, اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یہ بندگی کیا ہے ہم اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں, پہلے بھی سورہ فاتحہ کے درس کے ضمن میں جب ہم نے وہ لفظ عبادت پڑھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اے رب ہمارے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے اندر ہم نے اس عبادت کو بھی اچھی طرح پڑھا تھا, سمجھا تھا. آج پھر تھوڑا سا سمجھ لیجئے, یہ عبادت کا لفظ بہت اہم ہے. یعنی اس پوری دونوں صورتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ وہ ایک ہی حکم دے رہے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, کہ پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں. عبادت کے بارے میں ہم نے اس وقت بھی جانا تھا کہ عبادت کیا ہے, کہ در حقیقت حد درجہ محبت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور بچ جانا, عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور بچ جانا. العبادت تجمع الاصلین غایت الحب ما غایت الذل والخضوع. عبادت میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ, کے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا, بچ جانا. اسی کے اندر پھر انڈرسٹوڈ ہے اطاعت, یعنی سراپا اطاعت, در حقیقت یہ عبادت ہے. اسی لیے اسی عبادت سے وہ لفظ بھی بنا عبد, عین با دال, جس کے معنی ہے غلامی کے. غلام اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سراپا اطاعت ہوتا ہے, وہ اپنے مالک کا کل کہنا ماننے والا ہوتا ہے. یہ در حقیقت غلامی. یعنی غلام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مالک کی بعض باتوں کو مانے اور بعض باتوں کا انکار کر دے, بلکہ وہ سراپا اطاعت ہوتا ہے وہ غلام. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی اختیار کرنا انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اور محبت کے جذبے کے ساتھ. یعنی غلامی تو مارے باندھی کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن محبت کے جذبے کے ساتھ اپنی پوری زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو ماننا, پوری زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے کہنا کو ماننا, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بن کر رہنا, یہ در حقیقت عبادت. اور یہی ہے اصل میں جنوں اور انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد, جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا سورہ ذاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنوں اور انسان کو نہیں تخلیق کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں. یعنی انسان اور جنوں کی تخلیق کی غایت, اس کی اصل ضرورت کیا ہے, کیوں تخلیق کیا؟ کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سراپا بندگی کریں, اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی بندگی اختیار کریں, اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں, اس کی کلی اطاعت کریں. کچھ باتوں کو مانے اور کچھ باتوں کو نہ مانے, یہ اطاعت نہیں بلکہ اس کی کلی اطاعت کرنا, اس کے تمام کا تمام کہنا ماننا محبت کے جذبے کے ساتھ. حقیقت یہ ہے اطاعت. اس کا حکم دیا گیا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, تو پس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی بندگی اختیار کریں. اس کا رواں ترجمہ کیا ہوگا؟ سورہ فیل کا رواں ترجمہ ہم نے پڑھ لیا. اس کا رواں ترجمہ چونکہ قریش مانوس ہوئے, یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس, لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات